درود بر محمد والے محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمخلدین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ درود پڑھیے مولانا۔ خیر المبشرین والمنذرین، نبی المذنبین، نبینا ابی القاسم محمد و اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المتین والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بالحق، صلوات۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس کی قبولیت کے لیے اور ظہور امام میں تعجیل کے لیے سب مل کر ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات۔ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ أَجْمَعِينَ۔ معینات گرامی، آج کی بارگاہ ابو الفضل العباس، تمام باب الحوائج یعنی کہ وہ حاجات کے دروازے کہ جہاں سے کسی سائل کو خالی نہیں لوٹایا جاتا، جیسے آپ کے ساتویں مولا ہیں، جیسے شہزادہ حضرت علی اصغر ہیں، اور ان تمام باب الحوائجوں میں سب سے زیادہ، میں یہ نہیں کہوں گی کوئی کم کوئی زیادہ، عطا کرنے والا، جن سے سب سے زیادہ توسل کیا جائے۔ جلدی جب ہوتی ہے نا بہت پریشانی اچانک سے یوں، تو فوراً ذہن میں جو پہلا نام آتا ہے کون سا ہے؟ مولا غازی عباس۔ اور توسل آسان بھی اس لیے ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی گلی میں ان کا ہاتھ نظر آ جاتا ہے، کسی نہ کسی چھت پر، کسی نہ کسی گلی میں ادھر ہاتھ نظر آتا ہے، ادھر ایسا لگتا ہے جیسے کسی یتیم کے سر پہ کسی باپ نے ہاتھ رکھ دیا۔ علم دیکھ کے باخدا ایسی ایک احساس، ایک ایسی فیلنگ آتی ہے کہ جیسے کوئی یتیموں کے سر پہ ہاتھ نہ رکھ دے، ایسے حضرت عباس کا وجود ہے چاہنے والوں کے لیے۔ عجیب شان ہے عباس کی کہ جو شہید ہو کے بھی غازی کہلائے۔ یہ اتنی تمہید پتہ کیوں باندھ رہی ہوں؟ کیونکہ مجلس کے آخر میں پتہ نہیں کہاں حسین کھڑے ہوں گے۔ اتنا تو مجھے یقین ہے کہ خود نہ خود حسین آئے ضرور ہوں گے، کیونکہ دریا سے جس نے علم اٹھایا تھا وہ حسین ہی تو تھے نا۔ تو جب مولا حسین آئے ہوں گے، ہم سب اپنی عرضیاں امام حسین کی بارگاہ میں پیش کر کے کہ مولا تجھے واسطہ، پروردگارہ تجھے واسطہ ان کے کٹے ہوئے شانوں کا کہ جس کے بازو اٹھا کر حسین بڑا روئے۔ حضرت عباس کے بازو جب ملے تھے نا حسین کو، تو روایت میں جملے ہیں، حسین بازو کے قریب بیٹھ کر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بڑی دیر تک روتے رہے کہ عباس تیرا بھائی آج غریب ہو گیا۔
بس دعا کریں کہ پروردگارہ آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بار الہا یہ مومنات بڑی دور سے چل کے آتی ہیں، میرے مولا یہ مومنات بڑی محبت سے تیری فرش عزا پہ آتی ہیں۔ پروردگار یہ مومنات نہیں ہیں، پروردگار یہ ایک اعلان حق ہے جو بتانا چاہتے ہیں، حسین ہم آپ کو نہیں بھولے، کربلا کی تپتی ریت پہ جو لاشیں تڑپتے رہے مولا ہم ان کو نہیں بھولے۔ مولا ہم سب کا آنا قبول و منظور فرما، بانیان مجلس کا فرش عزا بچھانا قبول و منظور فرما۔ بیٹا یہ بہت امپورٹنٹ دعا ہے، اس کو ضرور آمین کہنا۔ یا حضرت عباس، میں ڈائریکٹ مولا سے کہہ رہی ہوں، اے حضرت عباس جو معرفت آپ کو اپنے وقت کے امام تھی نا، مولا ہمیں بھی وہ معرفت عطا کر دیجئے، ہمیں اپنے امام کا مطیع بنا دیجئے، ہمیں اپنے امام کا علمدار بنا دیجئے، ہمیں اپنے امام کا ناصر بنا دیجئے۔ مولا ہمیں اس طرح کا انداز اطاعت دیجئے جس طرح آپ نے اپنے وقت کے امام کی اطاعت کی ہے۔ پروردگار مومنوں کے بچوں کو قابل بنا، پروردگار مومنوں کے بچوں کو دشمنان اسلام کے لیے ایک بدلہ بنا دے۔ پروردگار ہمارے بچوں کو معرفت امام عطا فرما، اول وقت کا نمازی بنا مولا، عزاداری اور نمازیں دونوں کو ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمارے بچوں کو ماتمی بھی بنا اور خدا کا عبادت گزار بھی بنا، ماتم کر کے تیرے رسول کو راضی کرے اور عبادت کر کے پروردگار تجھے راضی کرے۔ پروردگار عالم جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، خصوصاً شبیہ آپا کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ پروردگارہ جو حاضر و غیر حاضر، بیٹا میں ہمیشہ کہتی ہوں جنہوں نے آپ کے ذمہ دعائیں لگائی ہوتی ہیں ان کی دعائیں امانت ہوتی ہیں آپ کے پاس۔ دعا کیجئے کہ اللہ جنہوں نے ہمیں التماس سے دعا کہا ہے، پروردگار عالم ان سب کی دعاؤں پہ قبولیت کی مہر سب فرما، اور بار الہا اے میرے پالنے والے دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ بیٹا بلند آواز میں، ہاں، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، اسرائیل کو نیست و نابود فرما، امریکہ کو نیست و نابود فرما، حق کو فتح مبین عطا فرما، فلسطین کو فتح مبین عطا فرما، لبنان کے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرما، شام کی محافظت فرما، ایران کو فتح مبین عطا فرما، اور مولا وقت کے امام کو اذن ظہور عطا فرما، اور ہم سب کو ظہور کے ناصران بننے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ظہور کے راستے آسان کرنے والوں میں شمار فرما، ہمارے مرحومین کو لشکر امام میں جگہ عطا فرما۔ اے میرے پالنے والے، اے میرے مالک مولا عباس کی مجلس ہے، اس مجلس کی سب سے بڑی دعا جو میں بار بار کر رہی ہوں، لیکن آپ سب اپنے دلوں میں غازی کا واسطہ دے کر پروردگار عالم یوسف برحق ہادی دورہ امام زمان کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، تاجیل عطا فرما۔ اللہم اجل ولیک الفراج، الہی آمین۔ اللہم اجل ولیک الفراج، الہی آمین۔ پروردگار ہم سب کی دعاؤں پہ قبولیت کی مہریں سب فرما، برائے قبولیت حاجات بلند تر صلوات۔ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ أَجْمَعِينَ۔ مومنات گرامی، آج دعا کے حوالے سے، فضائلوں کے حوالے سے آخری مجلس ہے، اس لیے میں نے تفصیلی دعا منگوائی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کل 9 محرم ہے، کل میں 2 کام نہیں کرتی، ایک فضائل نہیں پڑھتی، ایک دعا نہیں منگواتی۔ کل کا دن خالصتاً مخصوص ہے پرسے کے لیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں نہیں پڑھ، یہ میرا ذاتی عمل ہے، کوئی شرعی کوئی فقہی پابندیاں نہیں ہیں، جو پڑھتے ہیں بہت اچھا ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں بہت کم علم ہوں، میری گفتگو سے زیادہ کل
ویلیویبل آپ کا وہ گریہ ہے جو حسین کی ماں کو چاہیے ہوتا ہے۔ تو آج جو موضوع ہم نے شروع کیا، حزب اللہ، اللہ کا لشکر، سچ بتاؤں تو میں کہوں گی کہ وہ موضوع ظاہر پڑھ تو میں رہی ہوں نا، مگر اختتام پہ نہیں پہنچا۔ ذکر فضائل ضرور ختم کر رہی ہوں مگر موضوع مکمل نہیں ہوا۔ میں اعلان کر رہی ہوں یہاں سے، ابھی تو ہم نے صرف بیسک پہ گفتگو کی ہے، ابھی ہم نے صرف حالات جو گزر گئے ان پہ گفتگو کی ہے۔ سورہ احزاب کی آیہ مبارکہ جس کو ہم نے سرنامہ کلام بنایا، بیٹا آیت نہیں ہے، ایک وعدہ ہے، ایک تجدید عہد ہے کہ مومنوں میں سے وہ مومن جنہوں نے خدا سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا کر لیا، کچھ پورا کر کے چلے گئے اور کچھ جو ہیں وہ ابھی منتظر ہیں۔ جو منتظر ہیں ان کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ اپنے لفظوں میں ذرا برابر بھی تبدیلی نہیں کرتے۔ اب جنہوں نے پورا کیا، کل کی مجلس کام یاد رکھیے، جیسے ہم مسلسل بات کر رہے ہیں کہ کام ایسا کیجئے کہ لوگوں کو آپ یاد رہیں یا نہ رہیں مگر آپ کا کام جو ہے، مقصد جو ہے وہ یاد رہے۔ کل کی مجلس جہاں پہ کل ہم رکے تھے، مولائے متقیان چاہتے ہیں کہ علی کا چاہنے والا مشکل کشا ہو، یعنی خود پہ کام کیجئے، خود کو اس قابل بنا لیجئے کہ ہر چاہنے والا مولا کا کسی نہ کسی کا کسی نہ کسی طریقے سے مددگار ہو۔ دیکھو بیٹا، کل میں نے کہا تھا نا، ہم نے خود کو دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم آخری لمحے پہ مولا حسین سے ملنے والے ہیں یا ہم آخری لمحے پہ حسین کو چھوڑنے والے ہیں، یا ہم وہ ہیں کہ جنہیں حسین پرکھ کر بلا رہے ہیں۔ زہیر ابن قین، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ جناب حر میں ہیں ہم۔ میں نے کہا نا کہ جناب حر ہم جیسوں کے لیے تسلی ہے، ہم جیسوں کے لیے تسلی۔ حر وہ ہیں جو لاسٹ مومنٹ پہ آئے، ایک صحابی جو چھوڑ کر امام حسین کو لاسٹ مومنٹ پہ چلے گئے وہ بھی تھے، ایک صحابی وہ ہیں جو زہیر ابن قین ہیں جنہیں حسین مولا نے چنا۔ سمجھ آ رہا ہے؟ اب یہ چھوڑے، چنا کہاں، کیوں، وجہ، لیکن ایک جملہ دوں گی سننا، یہ جو زہیر ابن قین ہے اس کو سمجھ کر پھر ہم تھوڑا سا جلدی سے کربلا پہ آئے۔ منتظر کو اپنے آپ کو کیسے پرکھنا ہے، وہ بھی امام تھے نا، امام حسین امام وقت تھے۔ جو زہیر ابن قین تھے صحابی تو تھے مگر زہیر ابن قین امام حسین علیہ السلام کو اس طرح نہیں مانتے تھے کیونکہ ان کی تمام محبتیں، ان کی تمام ہمدردیاں خلفائے راشدین کے ساتھ تھیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس سے تو کوئی مطلب انکاری نہیں ہے نا، دو طرح کے لوگ تھے۔ اب جیسے جناب سلمان فارسی ہیں، وہ خالی مولا علی کے ساتھ تھے، ہر ایک کی اپنی رائے ہے نا، اپنا ایک فوکس ہے۔ زہیر ابن قین کو مولا علی سمجھ نہیں آئے، وہ خالی خلفائے راشدین کے ساتھ تھے۔ یہ ایک اس زمانے کے حالات ایسے تھے، سمجھ آ رہا ہے؟ اب زہیر ابن قین جو کہ مولا علی کے ساتھ بھی نہیں رہے، ان کو حسین کیوں بلا رہے ہیں؟ اتنے چاہنے والے لوگ تھے مولا کے،
مولا بلا لیتے کسی کو بھی، مگر زہیر ابن قین وہ ساتھی ہیں جو مولا کو اوائڈ کر رہے تھے۔ اوائڈ راستہ ایک تھا، مگر جہاں امام حسین رکتے تھے وہ اس سے ایک اسٹیپ آگے یا ایک اسٹیپ پیچھے رکتے تھے۔ مطلب جیسے تم اسلام آباد جاتی ہو نا، اگر کوئی بھیرا پہ رک گیا تو دوسرا کلر کا ہار پہ رک جائے کہ میں تو سامنے نہیں رکوں گا، میں فون کروں میں بھیرا پہ دوں گا، اچھا میں تو بھی بڑی دور ہوں پیچھے، ہم دونوں مل نہیں سکتے رستے میں، کیونکہ آپ اگلے پوائنٹ پہ میں پچھلے پہ، یا میں پچھلے پہ آپ اگلے پہ، ہم مل نہیں سکتے۔ زہیر ابن قین نے غلام بھیجا ہوا تھا آگے، آگے آگے جاؤ، جا کے دیکھو حسین کہاں رک رہے ہیں، مجھے پیغام بھیجو تاکہ میں اس پوائنٹ پہ نہ رکوں، میں پیچھے رک جاؤں یا آگے رک جاؤں۔ سمجھ آ گئی؟ اگر مجھے لگتا ہے زہیر ابن قین یہ نہ کرتے، اتنا اوائڈ نہ کرتے امام حسین کو، تو شاید امام حسین نظر بھی نہ ڈالتے۔ پتہ چلا امام بھی ایسا امام ہے کہ جو اندر سے پرکھ کے بندہ باہر نکالتا ہے۔ میں نے کل کہا تھا نا، ہم کیٹیگری میں دیکھیں گے کہ ہم کس کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں۔ سمجھ آ رہے؟ دو کیٹیگریز آپ کے سامنے آ گئیں، تیسری یہ والی۔ اب جلدی جلدی پڑھوں گی، دیر نہیں کروں گی۔ قاصد بھیجا امام حسین نے، جاؤ فلاں فلاں پوائنٹ پر بھیرا کے اوپر جو ہے وہ زہیر ابن قین ہے، جا کے ان سے کہو مولا نے بلایا، مولا حسین نے ہیں۔ اب جب مولا حسین نے بلایا، قاصد دگڑ دگڑ گھوڑے پہ گیا، جا کر قاصد نے کہا آپ کو مولا نے بلایا۔ کہا کون مولا؟ کہا حسین۔ کہا کس لیے؟ کہا مولا کہہ رہے میں کربلا جا رہا ہوں، میں دین حق کی جنگ کے لیے جا رہا ہوں، تو میرے ساتھ چلو۔ مولا نے بھی کلیئر کٹ رکھا، کوئی پارٹی کوئی کچھ نہیں، بہت مزہ آئے گا، چلو واپس چلیں گے۔ مولا نے سیدھا کہا تھا جس نے چلنا ہے وہ اپنی شہادت کو مد نظر رکھ کے چلے، سمپل، خالی ہیں۔ مولا نے ان سے کہہ دیا، زہیر ابن قین سے قاصد پہنچ گیا، آپ کو مولا بلا رہے ہیں۔ اب جب کہا آپ کو مولا بلا رہے ہیں، آنکھوں میں مروت تھی زہیر ابن قین کے۔ مروت کس کی تھی؟ کیونکہ انہوں نے رسول کے دوش پہ حسین دیکھے تھے۔ مروت رسول کی نہیں تھی، حسین کی نہیں تھی، مروت رسول کی تھی۔ اس رسول کی مروت پہ انہوں نے کہا حسین بلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا مولا حسین سے کہو ابھی تو میں نے حج کیا ہے، ابھی حج کے بعد تو میں پتہ نا کتنی مشقت ہوتی ہے، ابھی میں کہاں میں جا کے امام حسین کی بات کروں، لیکن تم اتنی دور سے آئے ہو تو ایسا کرو مجھ سے جو ہے نا یہ اشرفیوں کے تھیلے ہیں، 5-6 اشرفیوں کے بڑے بڑے بیگز، یہ تم لے لو۔ امیر کبیر بندے، اپنے جو معاشرہ تھا، اپنا قبیلہ تو اس کے ہیڈ، یعنی کہ ایک پرسنالٹی تھی کہ اگر وہ پلٹ جائیں تو سمجھو لشکر آ گیا۔ سمجھ آ رہا ہے؟ مولا نے جب انہوں نے بلایا، انہوں نے گولڈ کے اشرفیوں کے تھیلے قاصد کو دیے۔ کہ مولا سے کہنا میری طبیعت خراب ہے، حج کی تھکاوٹ ہے، یہ اشرفیوں کے تھیلے جو ہے نا یہ تم لے جاؤ، اور جا کے ان کو کہنا مولا یہ زہیر نے ہدیہ بھیجا ہے، یہ جا کے سننا ہے۔ زہیر نے ہدیہ بھیجا، وہ چلا گیا قاصد۔ جب قاصد گیا، قاصد نے کہا مولا وہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مولا وہ تو نہیں آ رہے، انہوں نے یہ اشرفیاں بھجوا دی ہیں۔ مولا نے کہا اچھا، مولا نے کہا نہیں تم پھر جاؤ۔ روایتوں میں 3 دفعہ مولا نے بھیجے، میں شارٹ کر رہی ہوں ورنہ میں بتاؤں تو گھنٹہ قصے میں لگ جائے ہیں۔ روایتوں میں ہے قاصد کو مولا نے 3 دفعہ بھجوایا۔ جب 3 دفعہ بھجوایا، زہیر بھی اپنے ارادے کے پکے، انہوں نے پہلی دفعہ اشرفیاں بھیج دیں، دوسری دفعہ تیر، تلواریں، نیزے، کافی سارا جو حرب کا جو تھا نا چیزیں، وہ سارا حرب کا انتظام کر 1000 تیر، 1500 یہ اس طرح کر کے ڈھیر سارا سامان، کہا کہ جاؤ اور حسین سے کہو میں بزرگ کیا کروں گا، جس چیز کی ضرورت ہے وہ تو ساری چیزیں میں نے آپ کو بھجوا دی۔ تیسری دفعہ قاصد جب پھر گیا تو انہوں نے تیسری دفعہ اچھی اعلیٰ قسم کے کوئی 10-12 گھوڑے، اونٹ، پانی کے مشکیزیں، سب چیزیں بھجوا دی مولا حسین کو۔ کہنے پھر اس کے بعد قاصد سے کہا قاصد جا کے مولا سے کہہ دینا کہ مولا میرے پاس جو ہے نا اب اور کچھ نہیں ہے، مولا میرے پاس جو تھا میں نے سارا کچھ آپ کو دے دیا، اب سنو۔ سب کچھ دے دیا۔ روایتوں کے جملے اب پڑھنے لگی ہوں۔ کہا جب قاصد گیا، مولا نے ساری چیزیں، اچھا مولا نے چیزیں واپس نہیں کی، اب مولا نے کیا کیا، تھوڑی دیر ہو گئی قاصد کی بات سنی، تھوڑی دیر کے بعد زہیر ابن قین کے دروازے پہ پھر دستک پہ، خیمے پہ غلام تیزی سے دوڑتا ہوا، جیسے کوئی ایمرجنسی نہیں ہوتی، دوڑتا ہوا اندر آیا۔
زہیر کھانا کھا رہے تھے، دوپہر کا زوال کا وقت تھا. زہیر گھبرا گئے کہ کیا ہوا غلام؟ نوالا منہ کے اندر جا رہا تھا کہ غلام نے کہا زہیر ابن قین آپ کو پتہ ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا خود حسین آئے ہیں. مولا نے کہا جیسے ہی کہا زہیر ابن قین نے سنا کہ خود زہیر آئے ہیں، کتابوں میں لکھا ان کا نوالا ہاتھوں سے گر گیا. جب نوالا ان کا ہاتھ سے گرا، گھبرا کے ایک مرتبہ کہنے کہ حسین خود آئے ہیں. اب کیا ہوا؟ میرے پاس کیا ہے؟ اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ ہم وہ والے شیعہ ہیں جو بہترین بہترین چیزیں حسین کو دے کر، بہترین بہترین کام مولا کے لیے کر کر، میں نے اچھا والا تبرک کر دیا، میں نے اچھا والا علم لگا لیا، میں نے پتہ 2 لاکھ کا پنجہ بنوایا، میں نے فلاں کام یہ کر لیا، اس دفعہ میں نے 5 لاکھ کا تبرک دیا، میں نے دیسی گھی کا گھوٹا لگوا کے یہ پکوا لیا، میں نے وہ پکوا لیا. ہم وہ مومن ہیں جو یہ ساری چیزیں دے کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے حسین راضی کر لیا. کبھی حسین سے بھی تو پوچھو حسین آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ اب جب زہیر ابن قین کھڑے ہوئے، حسین آئے، حسین آئے ہیں. گھبرا گئے زہیر. جب زہیر گھبرائے، زوجہ نے کہا زہیر تم نے بات سننی ہے یا نہیں سننی، جانا یا نہیں جانا، یہ بات کا مسئلہ ہے. پہلے یہ تو دیکھو کھڑا کون ہے دروازے پر. کبھی کبھی خواتین جو ہے نا وہ بڑوں کے دماغوں کو صحیح بھی کر دیتی ہیں. یاد رکھو کربلا ایسے ہی کربلا نہیں ہے. کربلا کے اندر کربلا سجی ہی تب جب ماؤں نے رجس خانی کر کے جوانوں کو تیار کیا. اگر مائیں پیچھے رہ جاتی، آج کربلا کی شکل یہ والی نہ ہوتی جو آج ہے نا. کربلا کی شکل ایسی نہ ہوتی ہے. ابھی میں نے کہا نا کہ نتیجہ نہیں ہے، میں مجلس کا نتیجہ دے ہی نہیں رہی، میں صرف آپ کو ابھی صرف آمادگی پہ بات کر رہی ہوں. ابھی تو بڑا کچھ رہتا ہے اس موضوع پہ بولنے کے لیے، لیکن عشرہ ختم ہو گیا، باتیں ختم نہیں ہوئی ہیں. ابھی گفتگو چل رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہیں باتیں بیٹا. اب جب زوجہ نے کہا جا کے سن تو لو زہیر مولا حسین کہہ کیا رہے ہیں. اب وہ گئے زہیر ابن قین. اب آپ نے زہیر کی جگہ خود کو رکھنا ہے، سمجھے. آپ کے دروازے پہ دستک ہے اور آپ آئے ہیں، مولا آپ کے دروازے پہ ہیں. اب سمجھے زہیر نہیں ہے، آپ ہیں، سمجھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. آ کے مولا حسین کھڑے ہوئے. مولا نے کہا زہیر، بزرگ تھے جناب زہیر، کہ میں نے آپ کو بلایا. اب زہیر کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، کانپتے کانپتے کہہ رہے ہیں مولا میں نے تو آپ کو نیزے، تلواریں، تبر، گھوڑے، اشرفیاں، مولا میں نے سب کچھ بھجوا دیا. مولا آپ راضی نہیں ہوئے؟ مولا خوش. اب میں اپنی بات کروں، آپ کی بات کروں. مولا میں نے تو آپ کی مجلسیں بھی پڑھ لیں، مولا میں نے تو آپ کا ذکر بھی کر لیا، مولا میں تو صبح سے شام تک کھپتی بھی رہی، مولا اس کے بعد میں نے لنگر بھی بٹوا دیا، اپنے گھر میں مجلسیں بھی کر لی، مولا بہترین والی پانی کی سبیل بھی لگا دی، مولا میں نے شربت بھی کر لیا. اب مولا مجھ سے اب آپ کو کیا چاہیے؟ تب حسین زہیر کے سامنے کھڑے ہوئے، کہا آپ کی بھیجی ہوئی چیزیں سر آنکھوں پر، مگر حسین کو اب یہ چیزیں نہیں چاہیے. پوچھا مولا پھر کیا چاہیے؟ کہا آج میں آپ سے کچھ اور لینے آیا ہوں. کہا مولا کیا لینے آئے ہیں؟ کہا زہیر آج میں آپ سے آپ کو لینے آیا ہوں، مجھے وجود چاہیے اپنے مومن کا. مجھے وجود چاہیے، آپ سے حسین کو آپ چاہیے. چیزوں میں الجھا کر اہل بیت کو یہ نہ سمجھیں کہ میں نے یہ دے دیا، راضی کر لیا. خدا کے واسطے مولا حسین کو وجود چاہیے. وجود میں کیا چاہیے؟ مولا یہ میرا بدن لے لیں آپ. مولا کی آواز ہے خالی بدن لے کے کیا کروں گا؟ بدن تو سوری ٹو سے جملہ ہاتھوں کو جوڑ کر، بدن تو یزیدیوں کے پاس بھی بتھیرے تھے، مگر جو یزیدیوں کے پاس نہیں تھا مجھے تو وہ چاہیے.
میں نے کہا مولا آپ کو کیا چاہیے؟ بدن تو ادھر بھی تھے. کہا ادھر تو 9 لاکھ اجسام کھڑے تھے. وہ 9 لاکھ جو کھڑے تھے آنکھیں بھی رکھتے تھے، کان بھی رکھتے تھے، ذہن بھی رکھتے تھے، بدن بھی رکھتے تھے، مگر انہیں شعور نہیں تھا کہ کھڑا کس کے ساتھ ہونا ہے. آخر الزمانہ میں بھی لوگ وہاں پہ بہت زیادہ ہوں گے جنہیں شعور نہیں ہوگا کہ کھڑا کس کے ساتھ ہونا ہے. بیٹا مشکل ٹائم ہے، مشکل ٹائم ہے. اپنے آپ کو آسان دین کی طرف مت لے کے جاؤ. اپنے آپ کو اس مرکز کی طرف لے کے جاؤ کہ جو تمہیں خالصتاً اہل بیت سے جوڑے. کیا کرنا ہے؟ 3 کیٹیگریز میں سے آپ کس میں ہیں؟ میں تو زہیر ابن قین والی، میں نے تو اپنی بات کر لی. میں نہیں کہوں گی میں حر والی، کیونکہ ابھی جناب حر والی معرفت بھی نہیں آئی ہے. ابھی تو پلٹنے والا سین نہیں ہے. ابھی تو ہم اپنی زندگی کے جھمیلوں میں اتنے پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں لگتا ہے جو ہم کر رہے ہیں وہی قابل قبول ہے. مگر کبھی کبھی حسین چاہتے ہیں کہ شعور میں فرق آئے. بیٹا جن کے شعور بدل جاتے ہیں نا، سمجھ آ رہا ہے، ان کو حسین ہراول دستے میں رکھتے ہیں. فرنٹ والا دستہ. بیٹا جو چلے گئے وہ تو چلے گئے، جو منتظر بیٹھے ہیں وہ کام کے انتظار میں ہیں. یہ جو منتظر ہیں اتنا مجمع، بیٹا یہ کس کا انتظار کر رہا ہے؟ اب یہ کہو گے امام زمانہ کا، مجھے پتا ہے امام کا کر رہے ہو نا انتظار ہے. امام کا جو انتظار کر رہے ہو، بیٹا ہر امام کے دور میں جتنے شیعہ تم اب ہو نا، اتنے شیعہ تو کسی امام کو ملے ہی نہیں. یہ جو مجلسوں میں کھچا کھچ وہاں سے وہاں تک ہجوم ہوتا ہے، بیٹا یہ ہجوم کبھی بھی ملا ہی نہیں کسی امام کو. میں غلط کہہ رہی ہوں؟ دیکھو اصل مسئلہ پتہ کیا تھا؟ مولا علی کی ولایت دنیا پہ نافذ کیوں نہیں ہوئی؟ نافذ کیوں نہیں ہوئی علی کی ولایت پوری کائنات پر؟ حالانکہ خدا نے بھیجی کیوں تھی؟ تاکہ پوری کائنات پر نافذ ہو. جہاں ولایت نافذ ہو جائے، ولایت کیا ہے؟ 12ویں امام جب آئیں گے بیٹے، 12ویں امام نے آ کر حکومت قائم کرنی ہے نا. سوال نہیں کر رہی میں، تمہیں جواب دے رہی ہوں. حکومت قائم کرنی ہے تو مولا ولایت کہاں گئی؟ مولا ولایت کہاں گئی؟ جب آپ نے حکومت قائم کرنی ہے ولایت کہاں ہے؟ سوال پوچھو تم سے، جو خدا نے نظام ولایت دیا، نظام ولایت جو اللہ نے، جس کو آپ کہتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا. او بھائی پہلے تو اللہ نے رسول کی ولایت منوائی، پہلے رسول کو ولی بنایا تو علی کو بنایا. رسول کو مائنس کر کے تو آپ علی کو ولی نہیں بنا سکتے نا. پہلے آپ کو رسول کو ولی ماننا ہے. یہ ولی ہے کیا؟ جواب دو نا، ولی ہے کیا؟ علی ولی اللہ جو پڑھ رہی ہیں، تو علی ولی اللہ ولی ہے کیا؟ کیا کرے گا ولی؟ ٹھیک ہے، دیکھیں اللہ کا مددگار، رسول کا جانشین، اسلام کا جو ہے وہ رہبر، اسلام کا مولا، مومنوں کا مولا، یہ سب چیزیں اپنی جگہ بالکل ویلڈ. بحیثیت ولی دیکھیں میں مثال دوں، علی شجاع بھی ہیں، علی بہادر بھی ہیں، علی عالم بھی ہیں، بولتے جائیں نا، مولود کعبہ بھی ہیں، امیر المومنین بھی ہیں، من کنت مولا بھی ہیں، فاتح خیبر بھی ہیں، فاتح بدر بھی ہیں. یہ ساری فضیلتیں علی کی ہیں نا. رسول کے داماد بھی ہیں،
جناب زہرا کے شوہر بھی ہیں، حسنین کے بابا بھی ہیں، سب کچھ ہیں۔ ہاں مولا مشکل کشا بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، اب سب کچھ علی ہیں مگر ولی بھی ہیں۔ اب جب وہ مشکل کشا ہیں تو مدد کر رہے ہیں، جب وہ امیر المومنین ہیں تو مومنوں کے ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں، جب وہ جناب زہرا کے شوہر ہیں تو گھر میں جناب زہرا کے ساتھ دال چن رہے ہیں۔ یہ کام علی کے ہی ہے نا۔ جب وہ فاتح خیبر ہیں تو خیبر میں مرحب کو 2 ٹکڑے کر رہے ہیں، ہر جگہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں نا، تو بحیثیت ولی کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے دین کی حفاظت کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اور ایک اور بھی کوئی بولا تھا نا لمبا سا، ہاں ایک بات کلیئر کر لو، بالکل ٹھیک ہے بیٹی، نمائندگی کر رہے ہیں سب نے، ہم نے دماغوں میں معذرت کے ساتھ ولایت کا ڈیفرنٹ چیزیں سوچی ہوئی ہیں۔ اتنا ہزاروں کا مجمع یہاں بیٹھا ہے، اتنا مجمع اگر ایک لفظ ولی کا ایک مطلب نہیں بتا رہا، جی رسپانسبلٹی، بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھو بیٹا، میں ہما ہوں، میں ماں بھی ہوں، میں زوجہ بھی ہوں، میں ورکنگ وومن بھی ہوں، اور میں ذاکرہ بھی ہوں۔ اس وقت جو میں یہاں بیٹھی ہوں کس حیثیت سے بیٹھی ہوں؟ ذاکرہ کی۔ اب جب میں ذاکرہ کی حیثیت سے یہاں بیٹھی تو باقی کوالٹیز کہیں اور پیچھے رہ جائیں گی۔ یہاں بیٹھ کے میں وہ نہیں کروں گی جو ایک ماں کرتی ہے۔ آپ مجھے کہیں روٹیاں بنا لو ہما، تو میں یہاں نہیں بناؤں گی۔ اس سیٹ کی کچھ ریکوائرمنٹ ہے، اور وہ سیٹ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ جب میں ذاکرہ ہوں تو میں ذکر کروں گی، اہل بیت کا تذکرہ کروں گی۔ اب جب علی ولی ہے تو بحیثیت ولی علی کیا کریں گے؟ علی کا ایک کام ہے، کیونکہ ولایت ایک نظام ہے، اور اس نظام کو اللہ نے بحیثیت ولی علی کے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اب جب علی ولایت کو لے کر ولی اللہ ہو گئے تو بحیثیت ولی علی کا کام کیا ہے کہ وہ نظام جو خدا کا ہے، جیسا ہے، جس طرح خدا نے رکھا، بحیثیت ولی علی کا کام ہے اس کو ایز اٹ از دوسرے ولی تک دینا۔ دوسرے ولی کا کام ہے تیسرے ولی تک دینا، تیسرے ولی کا کام ہے 8ویں ولی تک پہنچانا۔ بیچ میں میں نے گیپ دیا، 8ویں ولی تک پہنچانا۔ 8ویں کا کام ہے کہ 9ویں کو دے دینا، 9ویں کا کام ہے 10ویں کو، 10ویں نے 11ویں کو دیا، 11ویں نے 12ویں کو دیا۔ اب وہ نظام ایز اٹ از جیسا خدا نے چاہا ویسا ہی کائنات پہ چھایا ہوا ہے۔ اب جب چھا گیا وہ نظام تو جب تک 12واں پردے میں ہے اس نظام کو کسی کو تو چلانا ہے۔ جذباتی باتیں نہیں کریں گے ہم۔ محمد والی محمد کی شان پر بلند سے بلند تر صلوات۔ پہنچانا ہے نا۔ اب یہ نظام ولایت ٹرانسفر ہو رہا ہے، ٹرانسفر ہو رہا ہے، ٹرانسفر ہو رہا ہے، اپلائی کیوں نہیں ہو رہا؟ ٹرانسفر ہونے کے لیے تو نہیں آیا نا نظام، اپلائی ہونے کے لیے آیا یا ٹرانسفر ہونے کے لیے؟ بولو، زور سے بولنا ہے۔ اپلائی ہونے کے لیے آیا، تو جب اپلائی ہونے کے لیے آیا تو اپلائی کیوں نہیں ہوا؟ بولتے جاؤ، آج مشکل گفتگو کر رہی ہوں۔ اپلائی کیوں نہیں ہوا؟ اپلائی کیوں نہیں ہوا؟ اپلائی ہو جاتا نا، جو نظام ولایت تھا اس کو اپلائی کیوں نہیں کیا گیا؟ بیٹا اپلائی اس لیے نہیں ہوا کہ ہر ایک امام کے پاس ولایت تھی، طاقت تھی، علم تھا، ہمت تھی، مگر آپ نہیں تھے، امت نہیں تھی۔ امت نیچے سے نکل جاتی تھی، امت پیچھے سے نکل جاتی تھی۔ کتنے امام ایسے ہیں
کہ جن کے ساتھ اسٹرانگ امت ہو. بولو. تم کہتے ہو نا نظام ولایت سے کیا ہوتا ہے؟ نہیں چاہیے 12واں امام چلا رہے ہیں نظام ولایت. بیٹا نظام ولایت کو ظاہری طور پر بھی دنیا پہ اپلائی کرنا ہے، نظر آنا چاہیے اگلوں کو. یہ مشرکین ولایت کا عقیدہ ہے کہ ولایت اور ہے، ولایت دلوں میں ہونی چاہیے، حکومت کرسی پہ ہونی چاہیے. یزید نے امام حسین سے کیا کہا تھا؟ ولایت آپ رکھیں، منبر آپ کا، تخت میرا. یہی کہا تھا نا. یزید نے کیا کہا تھا؟ منبر آپ لے لیں، تخت مجھے دے دیں. اب تخت وہ کیوں مانگ رہا تھا؟ کیونکہ تخت ہوتا ہے پاور. تو میں زبان اپنی سنبھال کے گفتگو کر رہی ہوں. ولایت پاور نہیں ہے؟ پاور نہیں ہے؟ ہے. ولایت پاور تب بنے گی کب؟ امت ساتھ ہوگی. امت ساتھ ہوگی. سوال پوچھ رہی ہوں میں سب جگہ. ایک سوال کا جواب دے دیجئے. کیا ولایت اور حکومت دونوں کو علیحدہ علیحدہ ہونا چاہیے، یا حکومت پالیٹکس سیاست اور ولایت مرج ہونی چاہیے؟ جن کا خیال ہے مرج ہونی چاہیے ہینڈ ریس کریں. ریس کریں. سب دیکھ لو بیٹا، مڑ مڑ کے دیکھو. دیکھ لیا؟ کوئی بات نہیں، میں ابھی جانوں میں ابھی بتا رہی ہوں. میں کب کہہ رہی ہوں مرج ہو جائے؟ میں تو پوچھ رہی ہوں آپ سے. میں فردن اسی لیے کہہ رہی ہوں، رائے پوچھ رہی ہوں. جذباتی کوئی نہیں ہوگا یہاں. سب فہم سے بات سنیں گے، عقل مندی سے. سمجھ آ رہی ہے؟ سیاست اور ولایت ایک ہونی چاہیے یا علیحدہ علیحدہ؟ نہیں، بولنا نہیں ہے، ہاتھ کھڑے کرنے ہیں. ایک والے کریں پہلے جو کہتے ہیں مرج ہونی چاہیے. میں نے کہا دیکھو مڑ کے پیچھے، سب دیکھیں. ہو گیا، ٹھیک ہے، اوکے. جن کا خیال ہے سیاست اور ولایت علیحدہ علیحدہ ہونی چاہیے، ہینڈ ریز کریں. اب سارے بچے دیکھیں. دیکھ لیے سب نے ہاتھ؟ اب نیچے کر لو. جنہوں نے کہا مرج ہونی چاہیے 50 ہاتھ بھی نہیں ہیں، لیکن زیادہ ہیں. جنہوں نے کہا علیحدہ علیحدہ ہونی چاہیے 20 25 30 ہاتھ ہیں جو اٹھے. باقی مجمع کدھر ہے؟ اچھا ماشاءاللہ، یہ کس چیز کی گفتگو شروع ہو گئی؟ درود پڑھیے محمد والے محمد. کدھر ہے باقی؟ مطلب یہاں کوئی 50 اور 20 70 لوگ بیٹھے ہوئے صرف. سب بیٹھ جو چپ کر کے. درود پڑھیے محمد والے محمد. سمجھ آ رہی ہے باتیں؟ آجا بے جی. علی کو نہ چھوڑیں گے دنیا کے بدلے، یہ فانی جہاں زندگانی ہے، خوشیاں بھی دنیا کی فانی. یقیناً علی کے بنا سب پریشان اور رسوا. نعرہ حیدری، میں سمجھی مجھے کوئی بات کر رہی ہوں. ماں باجی آگے تو اپنا سر چھیڑ دیا تم نے. سمجھ آ رہا ہے؟ میں صرف آپ کو ریالٹی دکھانا چاہ رہی ہوں. پتہ میں کسی عام مجمع سے بات نہیں کر رہی. یہ ہاتھ کھڑا کرنا مجھے کنسرن نہیں. آپ جو مرضی سوچیں، آپ جانے، آپ کے وقت کا امام جانے، میرا کیا معاملہ ہے. مگر میں آپ کو ریالٹی چیک دینا چاہ رہی تھی کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا نا کہ علی کے بارے میں لوگ کنفیوز کیسے تھے.
بیٹا ابھی بہت کام کرنا ہے، ابھی کام ختم نہیں ہوا. آپ نے جواب نہیں دیا، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک ہم اندر سے آمادہ نہیں ہیں. میں کسی کو کچھ نہیں کہہ رہی بیٹا، آپ جو مرضی سوچیں. اب ختم ہو گیا ماحول، اب سب چیزیں یوں ہیں سامنے ہیں. اب بھی اینک لگا کے تمہیں نظر نہ آئے نا تو کوئی دکھا ہی نہیں سکتا. اندھے کی آنکھوں کا آپریشن ہو جائے نا تو اسے نظر آ سکتا ہے، مگر جو دیکھنا ہی نہ چاہے اس کو نظر نہیں آئے گا، کبھی نظر نہیں آئے گا. میرا بیٹا باتیں تھوڑا سمجھا کرو. جنگ صفین یاد ہے؟ جنگ صفین، عمار یاسر گئے تھے نا تو جنگ صفین میں 3 خیمے لگے ہوئے تھے. ایک امیر معاویہ کا، ایک مولا علی کا. 2 خیمے تو یہ ہو گئے نا. جب خیموں میں عمار یاسر نے پردہ اٹھا کے دیکھا تھا تو جو امیر معاویہ کا تھا اس میں بہت لوگ بیٹھے تھے. جو مولا علی کا تھا اس میں کوئی ان کے آدھے بھی نہیں تھے. سمجھ آ رہا ہے؟ انہوں نے پردہ اٹھا کے دیکھا، یہ کس کا ہے؟ کہ یہ امیر معاویہ کا. دوسرا اٹھا، یہ کس کا ہے؟ کہ یہ مولا علی کا. ایک اور خیمہ بھی تھا جس میں سب سے زیادہ رش تھا. پوچھا یہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں. بیٹا کل پرسوں میں نے جملہ کیا کہا تھا؟ امام حسین کی شہادت کے بعد 2000 کا لشکر تیار ہوا تھا توابین کا. یہ وہ لوگ تھے کہ جو جنہیں حسین بلاتے رہے وہ نہیں گئے. اس کے بعد جب امام شہید ہو گئے تو ان کو بڑا دکھ ہوا کہ امام شہید ہو گئے. انہوں نے پورا لشکر تیار کر کر انہوں نے حملہ کیا. حملہ کر کے لڑائی ہوئی، گھمسان کا جنگ ہوا. جنگ ہونے کے بعد ان میں سے بہت سارے مر گئے. مطلب 2000 میں سے سنا یہی ہے کہ 1800 1900 ختم ہو گئے. اتنے لوگ مرے. لڑ کیوں رہے تھے؟ یہ کس کے لیے لڑ رہے تھے؟ ختم کر رہی ہوں بس، میں موضوع نہیں ہے اس وقت. کس کے لیے لڑ رہے تھے؟ مولا حسین کے لیے، ان سے بدلہ لینے کے لیے. لیکن بیٹا اب ایمانداری سے بتاؤ، اتنے سارے جو مرے، تم میں سے کوئی ان میں سے 5 کے نام بتا دے مجھے. کسی کو بھی نہیں پتا. حالانکہ مرے تو اسی مقصد کے ہے جس میں کربلا والے 72 مرے تھے. آپ نے کہا مرے تو بے شک حسین کے لیے ہیں، مگر فیصلہ کرنے میں دیر کر دی. جب فیصلہ کرنے میں دیر ہو جائے نا بیٹا تو پھر بات یہ ہے کہ چاہے صحیح راستے پہ کیوں نہ ہو مگر اس وقت فائدہ ہی نہیں ہوتا جب وقت کا امام ہاتھوں سے نکل جائے. سمجھ آ رہے ہیں؟ ختم نہیں کر رہی، یہی رکو. ابھی آگے میں نے پڑھنی ہے نا مجلسیں، مجھے یاد کروانا. میں نے اسی کو پڑھنا ہے، اسی کو پڑھنا ہے. میں نے مجھے آگے لے کے جانا ہے، ختم نہیں کر رہی. کیسے اتنا مجمع؟ امت کی کمی تھی. آپ کہہ رہی ہیں نا منبر اور سیاست، ولایت اور سیاست علیحدہ ہونی چاہیے. بیٹا مسئلہ یہی تھا. علی سے ولایت تو چھین نہیں سکتے تھے، تخت چھینا تھا نا بہن. تخت چھینا تھا نا، کیونکہ تخت اس لیے چھینا تھا کہ لوگوں پہ پاور کے لیے ڈنڈا چاہیے. ابھی آپ کے سامنے ہی ہے، آپ کو پسند آئے نہ آئے سب چیزیں آپ پہ اپلائی ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی؟ آپ کی مرضی ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے اوپر اپلائی ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی؟ آپ کے ملک میں آپ کو کہا جاتا ہے جہاں جانا ہے چلے جاؤ. کیوں؟ پاور ہے، طاقت ہے. پتہ چلا نظام ولایت طاقتور تب ہوگا جب اسے پاور ملے گی. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میں نے پڑھنا ہے، ابھی میں نے پڑھا نہیں ہے. پاور ملے گی. سمجھ آ رہے ہیں؟ پاور ملنے سے کیا ہوگا بیٹا؟ دیکھو بس جملہ دے کے ختم کروں. صحیح کہہ رہی ہو. ابھی رہبر معظم سید علی خامنہئی کو مرے ہوئے 5 مہینے ہو گئے. شہادت ہو گئی، جنازہ نہیں دفن ہوا ابھی تک. ابھی تدفین کا اعلان ہوا ہے 8 کو. 5 6 7 8 جولائی تدفین ہوگی ان کی. کوئی مقابلہ بازی نہیں کر رہی، ہاتھ جڑے ہیں میرے. خدا کے واسطے میں صرف بتا رہی ہوں ہوتا کیا ہے. عوام کے ہونے سے ہوتا کیا ہے، نظام ولایت سے ہوتا کیا ہے.
ولایت کی جب امپلیمنٹ ہوتا ہے تو اس سے ہوتا کیا ہے، کوئی ملک پہ اگر نظام ولایت قائم ہو جائے نا بیٹا، تو اس کی ہر مسجد سے علی ولی اللہ کی اذانیں آتی ہیں، اس کے آفیشیل چینل کے اوپر محرم میں حسین کے مسائے پڑھے جاتے ہیں، اس کے اوپر جگہ جگہ پر ولایت کے جھنڈے نصب ہوتے ہیں، جہاں حکومت ہو ولایت کی۔ مجھے نہیں پتا کہاں ہے، اب تم خود دیکھ لو، سمجھ آ رہا ہے؟ تقریباً 9 ارب عوام یا 9 کروڑ کر لو، 9 کروڑ کرتے ہیں، منیمم پہ بات کرتے ہیں۔ ایکسپیکٹڈ ہے کہ ان کے جنازے پر 9 کروڑ لوگ ہوں گے۔ 9 کروڑ منتظر ہیں کہ ابھی جنازہ اٹھے، ہم اس جنازے کو اٹھائیں اور دفنائیں۔ بندے کا جنازہ ہے، ایک رہنما کا، ایک لیڈر کا، ایک ولایت فقیہ، فقہ کی ولا کو نافذ کرنے والے کا، امام نہیں ہے۔ ہماری تھاٹ سمجھ لیں، ذہن سمجھ لیں، جو ذکر کرتے ہیں نا ممبروں سے نظام کا، ہم انہیں 13واں 14واں 15واں امام نہیں کہتے، امام 12 ہی ہیں۔ ان کی ولایت سر آنکھوں پر، سمجھ آ رہی ہے؟ صرف سمجھانا چاہ رہی ہوں۔ 9 کروڑ بندہ تیار ہے جنازہ اٹھانے کے لیے، 9 کروڑ انسان ایکسپیکٹڈ ہیں کہ وہ پہنچیں گے جنازے پر۔ ایک عام بندہ اگر کار ولایت کرے اور عوام اس کے ساتھ ہو تو اس کا جنازہ اٹھانے کے لیے 9 کروڑ۔ پتہ چلا جس کے ساتھ ولایت اور عوام دونوں ہوں، اب یہ 9 کروڑ جنازہ اٹھا لیں گے، اس سے ہوگا کیا؟ کیا ہوگا؟ جو دشمن ولایت ہے نا، اس کا دل ہیبت سے رک جائے گا کہ ایک جنازے پہ اتنا مجمع، اگر ان کا زندہ امام آ جائے تو پتہ نہیں کتنے لوگ سامنے کھڑے ہوں گے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ پتہ چلا ذہنوں میں اگر ولایت پکی ہو جائے تو دشمن کے دل پہ ہیبت ہو جاتی ہے، تو بیٹا 50 مومن بھی نکل آتے اگر 61 ہجری میں۔ جرت نہیں تھی کسی کی جو لاشا پامال کرتا حسین کا۔ کیوں نہیں سنتے؟ شیعہ بہت تھے، مومن بہت تھے۔ بیٹا مومن بہت تھے، نظام ولایت کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ آپ ساتھ نہیں تھے۔ باتیں بڑی کڑوی کر گئی ہوں میں، سخت کر گئی ہوں، مجھے معاف کر دیجئے گا۔ جرت ہے کسی امام کا جنازہ 3 دن پل پہ پڑا رہے؟ کس کا پڑا رہا ہے؟ شرم نہیں آ رہی ہمیں یہ جملہ کہتے ہوئے؟ بیٹا یہ حقیقتیں ہیں، یہ حقیقتیں ہیں۔ تمہارے اماموں کو زہر دے دے کر، ان کے جنازوں کو چھتوں پہ پھینک پھینک کر، امام تقی کے جنازے کو محل سرا کی چھت پہ پھینک دیا تاکہ جنگلی جانور گدھ جو ہیں وہ ان کے جنازے کو نوچ نوچ کر کھا لیں۔ کہاں تھے مومن؟ پتہ چلا کہ امام موجود تھا مگر نظام ولایت موجود نہیں تھا۔ جرت تھی بیٹا۔ 9 لاکھ تھے نا، 9 لاکھ میں سے 90 باہر آ جاتے۔ چلو شہید کر دیا، ختم کر رہی ہوں، ختم ہو گیا، شہید کر دیا، 90 باہر آ جاتے کہ شہید کر دیا ہے، اے شمر گھوڑے مت دوڑانا، کیونکہ رسول کا نواسہ تھے تو مسلمان ہی نا۔ لاشا پامال جرت کیسے آئی شمر میں اتنی کہ وہ حسین کے سینے پہ بیٹھ کر تماچے مارے؟ جرت کیسے آئی شمر میں اتنی کہ وہ حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈال کر بے ادبی کرے؟
آج غربت کا پرسہ دینے آئی ہو نا، آج کا جنازہ سب سے مشکل جنازہ مومنات گرامی لمبے چوڑے مصائبوں کے ساتھ نہیں، آج آپ جتنی بیٹھی ہیں کیسے جرت آئی ہے شمر میں، اتنی جرت کہ وہ رخسار حسین پر بے ادبی کرے۔ پتہ چلا، سن رہا ہوں، جملہ دے رہی ہوں، ایک بھی حامی و ناصر عباس جیسا ہونا، ایک بھی حامی و ناصر عباس جیسا ہونا تو بیٹا جرت نہیں ہے شمر میں کہ وہ کسی کے رخسار پر تماچے مارے۔ جتنی میری بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہو بیٹا، آج کا پرسہ اس کے نام کہ جس کے لاشے پر حسین کمر پہ ہاتھ رکھ ایک مرتبہ سمجھنا عزادار و غازی عباس کا پرسہ، اجڑا ہوا لاشا جو دریا سے واپس نہیں آیا۔ اختتام مجلس پر آپ نے مولا حسین کے ساتھ جنازہ اٹھانا ہے۔ پوچھیں گے نہیں کس کا جنازہ؟ غازی کا۔ اندر تیار ہے، جنازہ تیار ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا نا، جنازہ تو اٹھا ہی نہیں۔ عزاداروں، وہ وصیت یاد ہے نا عباس کی، آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے کر جائیے گا، آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے کر جائیے گا۔ جتنی بیٹیاں بیٹھی ہو بیٹا، تمہیں پتہ ہے اللہ کسی کو یتیمی نہ دکھائے۔ بڑی امیر ہوتی ہیں وہ بیٹیاں جن کے سر پہ باپ کے سائے ہوتے ہیں۔ جب سکینہ ننھے ہاتھوں سے چھوٹا سا مشکیزہ لے کر غازی عباس کی انگلی پکڑ کر بابا کی بارگاہ میں آئی تھی نا، تو آنے کے بعد جناب سکینہ نے کیا کہا تھا بابا اجازت دے دے چچا کو، بابا اجازت دے دے چچا کو۔ جانتی ہیں تب امام حسین نے کیا جملہ کہا تھا سکینہ آج تو اجازت دلوا رہی ہو۔ دو جملے کہے تھے مولا حسین نے، دو جملے کہے تھے۔ ایک جملہ مولا حسین نے عباس سے کہا تھا، مولا غازی سے کہا تھا عباس سفارش تو بہت بڑی لے کر آئے، سکینہ کی سفارش، حسین بیٹیوں کی سفارش رد نہیں کرتے بیٹا، یہ جملہ کہا۔ اور دوسرا جملہ جناب سکینہ سے کہا، سکینہ بڑی سفارش لے کے آیا ہے نا بات، لیکن سکینہ آج جو تم اجازت دلوا رہی ہو نا، اب یہ ساری بیٹیوں کے لیے جملہ دے رہی ہوں، اللہ جانے کیسے تھے عباس کربلا میں، کہا آج جو تم اجازت دلوا رہی ہو نا، کل جب تمہیں یتیمی آئے گی نا تو تمہیں پتہ چلے گا تمہارا عباس تھا کیا۔ اور جتنی بہنیں بیٹھی ہیں تمہیں پتہ ہے، جیسے ہی شام غریبہ میں خیموں میں آگ لگی، اب جو خیموں میں آگ لگی نا، ہر طرف سے صرف ایک عباس آواز آ رہی تھی، عباس کدھر ہو؟ خیموں میں آگ لگی، آواز آئی عباس کدھر ہو؟ زینب کی چادر اتری، آواز آئی عباس کدھر ہو؟ عزادارو اب جملہ دے رہی ہوں، جیسے ہی سکینہ کے رخ پر پہلا تماچا لگا، بی بی دوڑتی ہوئی دریا کی طرح، چچا عباس پتہ چل گیا، چچا عباس پتہ چل گیا یتیمی کیا ہوتی ہے، چچا سمجھ میں آ گیا یتیمی کیا ہوتی ہے۔ میری جتنی بیٹیاں بیٹھی ہو، آج سکینہ کی یتیمی کا پرسہ کلاؤ گی نا، مگر سکینہ تو پہلے ہی یتیم ہو گئی جب غازی کے علم کو خون میں ڈوبا ہوا دیکھا۔ عزادارہ نے امام، اجازت مل گئی مولا حسین سے، عباس خیمے سے مشکیزہ لے کر چلے، ایک علم بھی حسین نے عباس کو دے دیا، خدا تمہیں کربلا لے کر جائے۔ آج کربلا والے کی زیارت ہے نا، جو کربلا کبھی نہیں گیا نا، آج علم پکڑ کے کہہ دے دینا، مولا کب تک بغیر دیکھے رہو، مولا کب تک دیکھے بغیر رہو، مولا ہمیں بھی تو وہ جگہ دکھائیے۔ عزادارو اب سنو جملہ، کیا جملہ ہے یہ؟ عزادارہ نے اب جب کربلا جاتی ہو نا، ہر ایک کی ایک زیارت ملتی ہے، مگر عباس کی 3 زیارتیں ہوتی ہیں۔ پوچھو گی نہیں عباس کی 3 زیارتیں کیسے؟ بیٹا پہلی زیارت جہاں سیدھا بازو کٹا، دوسری زیارت جہاں بایاں بازو کٹا، تیسری زیارت جہاں عباس کا
مشکیزہ چھدا ایک آواز گونجی یا آقا ادرکنی آقا مدد کیجئے آقا مدد کیجئے آقا علمدار گھوڑے سے گر گیا تم نے سن لیا میں نے پڑھا تمہیں پتہ ہے دو فرد ایسے ہیں جن کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے حسین گئے ہیں جب اجازت لے کر گئے تھے نا جن کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے حسین گئے جانتے وہ دو کون ہیں ایک علی اکبر دوسرا حضرت عباس کا گھوڑا جہاں تک گیا حسین کمر پہ ہاتھ رکھے ہوئے عباس اب میں نوحہ پڑھ رہی ہوں جو حسین نے عباس کے جانے پر پڑھا عزادار و غازی کے کٹے شانوں کا صدقہ سینے پہ ہاتھ مار کے وہ نوحہ سننا جو حسین نے عباس کے جانے کے بعد پڑھا چلے گئے نا بھائی روتے روتے دعا کرو خدا کوئی بھائی بھائی کا جنازہ نہ دیکھے کوئی بھائی بھائی کے لاشے پہ نہ آئے دعا کرو کوئی بھائی بھائی کا جنازہ نہ دیکھے عزاداران ایمان اب سننا جملہ جیسے ہی عباس گئے حسین نے پتہ کیا نوحہ پڑھا عباس وہ آنکھیں جو تیرے خوف سے جاگتی تھی نا عباس وہ آنکھیں جو تیرے خوف سے جاگتی تھی نا عباس وہ آنکھیں آج سکون سے سوئیں گی آج کے بعد زینب جاگے گی آج کے بعد سکینہ جاگے گی اب جو دریا کے کنارے پہنچے عباس ایڑیاں رگڑے آنکھوں میں تیر لگا ہوا بازو جدا جدا حسین لاشے پہ گر گئے ہوا غربتا آج حسین غریب ہو گیا آج حسین غریب ہو گیا آج حسین غریب ہو گیا ایک نوحہ جاتے ہوئے پڑھا دوسرا نوحہ لاشے پہ پڑھا سنو گے لاشے پہ غازی کا سر اٹھایا گود میں رکھا غازی نے سر اٹھایا زمین پہ رکھا آقا آنکھوں میں تیر ہے آقا تیر تو نکال دیجئے میں آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں حسین نے نعت علی پڑھی کیا کیا نکالیں گے حسین کبھی اکبر کے سینے سے برچھی کبھی اصغر کے گلے سے تیر کبھی عباس کی آنکھوں سے تیر حسین کیا کیا نکالیں گے عزاداروں ادھر تیر نکلا ادھر عباس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئے ادھر عباس کی روح پرواز ہوئی اب سن لو جملہ حسین نے وہیں سینے پہ ہاتھ رکھا تم بھی نوحہ پڑھتی ہو نا تم پڑھتی ہو نا شمر رج رج حسین نو مارے ارے شمر حسین کو تماچے کیوں مارتا تھا کیونکہ پتا تھا بچانے والا کوئی نہیں ہے حسین نے علم اٹھایا زینب آجا بھائی کا جنازہ زینب حسین آج بن بھائی کا ہو گیا ہے ماتم کر کے کہو ہائے ابا Sira